ایڈوکیٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ان کی ایفرٹس ہیں اور مختلف پلیٹ فارم پہ ان کی مختلف لیکچر سیمینارز اور اس پہ بھی یہ کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں اور والنٹریلی ماشاء اللہ ان کے توسط سے لوگوں کو لاز کے حوالے سے کافی اویئرنیس بھی رہتی ہے. یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہماری بات ہوئی صنفی تشدد کے حوالے سے، مختلف فیکٹرز کے حوالے سے، ان کے سائیکولوجیکل افیکٹ کے حوالے سے، ایموشنل افیکٹ کے حوالے سے، اور پھر ان کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر اس بندے کو جو وکٹم بنا ہے، خواہ وہ خواتین میں سے ہے، خواہ وہ ٹرانسجینڈر میں سے ہے، خواہ وہ میل میں سے ہے، تو آئین پاکستان کے تحت اس وقت ملک میں کون کون سے ایسے ایکٹس یا لاز موجود ہیں کہ جن کے تحت اس کو قانونی طور پہ اس کو معاونت مل سکتی ہے؟ جی جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ابھی اویئرنیس کے بارے سے اگر بات ہم کریں تو کافی اچھی باتیں ہوئی اور کافی سارے دوستوں نے اچھا اپنا دیا، اپنا فیڈ بیک دیا، اور جو بھی اپنا ان کا نالج، ان کا جو تجربہ ہے وہ انہوں نے شیئر کیا. تو اس میں 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ابھی پوری دنیا میں چل رہے ہیں. یہ جو 25 نومبر وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو انٹرنیشنل ڈے تھا، اس دن سے شروع ہوتے ہیں یہ 16 ڈیز، اور 10 دسمبر ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ڈے پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے اس کا. اور اس میں ہر دن خواتین یا بچوں یا اسپیشل بچوں کے حوالے سے یا ارلی میرجز کے حوالے، جس طرح آج جو انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ارلی میرجز ہے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے 8 دسمبر. تو یہ ان دنوں کا مقصد بھی اس جو 16 ڈیز کی کمپین ہے یہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، ان کیمپینز کا مقصد جو ہے پوری دنیا کو اس بات پہ لانا ہے کہ جی کہ ہم نے اپنی خواتین کو، ہم نے تمام صنفوں کو کسی بھی قسم کے تشدد سے محفوظ رکھنا ہے. اور یاد رکھیں یہ تو جس طرح مجھ پہ کئی دفعہ سوالات ہوتے ہیں جی کہ انگلش باتیں آپ کر رہے ہیں ادریس صاحب، اور یہ انگلش باتیں بھی ہیں اس میں، تو ہماری جو بیسک جو بات ہے اس میں وہ دین اسلام کی ہے. دیکھیں اگر ہم انگلش باتوں پہ جائیں تو اگر ہم مغرب کی بات کریں، اگر ہم یہودیت کی بات کریں، اگر ہم جو ہے نا جی عیسائیت کی بات کریں، تو عیسائیت کی اگر آپ ہسٹری کو خواتین کے رائٹس کے حوالے سے آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے بچھو کے ساتھ خاتون کو تشبیہ دی ہے. خاتون کی آواز کو سانپ کی آواز کے ساتھ، وہ کہتے تھے ان کے جو بڑے بڑے پرانے جو فلاسفر تھے انہوں نے سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ ابدی غلطی کروانے والی چیز ہے خاتون جو ہے. پھر کچھ نے کہا جی کہ یہ آدم کو بہکانے والی ہے یہ. تو وہ جو آج وہ ٹھیکیدار جو مغرب والے بنے ہوئے ہیں وہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، اصل میں ہم ٹھیکیدار ہیں. ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بتا دیا. اس سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے، فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کالی کملی بچھا دیتے تھے، اور خواتین کو اس گڑھوں میں سے، زندہ درگور ہونے میں سے نکال کے ایک ایکول فوٹنگ پہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے جو رائٹس دیے ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اور جو انگلش والے ہماری باتیں کر رہے ہیں نقل کر کے تو انہیں بھی ہم نے فالو کرنا ہے. اس میں اگر انگلش باتوں میں جائیں، یورپ کی باتوں میں جائیں تو سیڈا بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے ہمارا، یونائٹڈ نیشن میں جو اکتوبر 79 میں پاس ہوا. اور یاد رکھیں جتنے بھی ٹریٹیز انٹرنیشنلی ہمارے یو این میں پاس ہوتے ہیں، ہمارا UNCRC ہے، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، سیڈا ہے ہمارا، انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کا اسپیشل بچوں کے لیے ہے، ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان تمام کے لیے پروٹیکشن کے جو انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے، تو اس پہ بھی ہم اس کے سگنیٹری ہیں. اور الحمدللہ پاکستان اتنا سینسٹائزڈ کنٹری ہے کہ پہلے 20 ملکوں میں شامل تھا جب UNCRC پہ سائن کیا، اور اسی طرح پہلے لگ بھگ 15-20 ممالک میں شامل تھا جب سیڈا پہ سائن کیا. تمام ٹریٹیز کو پاکستان نے فوراً سے اس پہ سائن بھی کیا، اس سے ریٹیفائی بھی کیا، اور اس کے امبریلا کے نیچے لاز بھی بن رہے ہیں پاکستان میں. تو ابھی ہم وہی بات کریں گے کہ زندہ درگور ہونے سے بچایا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ابھی لیٹسٹ ایک سروے میں اس دن پڑھ رہا تھا دنیا کا جو خواتین کی جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا، تو ابھی ایک سروے ہوا ہے جس میں خواتین کی اونرشپ کی بات کی کہ پوری دنیا میں خواتین کی اونرشپ کتنی ہے. جس طرح مکان جائیدادیں خرید رہے ہوتے ہیں نا، کہ کبھی بیٹی کے نام پہ کتنا کر دیتے ہیں، بہو کے نام پہ کچھ کرتے نہیں کرتے، بیوی کے نام کچھ کرتے نہیں کرتے، اس کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں فلاں دکان خرید لو، فلاں گاڑی اپنے نام پہ خرید لو. تو یہ جب سروے ہوا ہے تو 1% پوری دنیا کا
1% خواتین اونرشپ خواتین کو ملی ہے. 100 مرد ہے تو 99 مرد جو ہے نا خود اونرشپ لے رہا ہے, چیزیں پیسے خود اپنے نام پہ چیزیں خرید رہا ہے, تو خاتون اس میں 1% ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی گئی ہے تو 70 سے ابو جو ہے نا 70% سے ابو خواتین جو ہیں, 100 میں سے 70 لڑکیاں گھروں میں ان پہ جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جس طرح میڈم فرزانہ نے بات کی تشدد کے حوالے سے, میڈم آمنہ نے بات کی, تو وہ یعنی کسی نہ کسی صورت میں وہ پس رہی ہوتی ہیں. برے القاب سے پکارا جاتا ہے, برے ناموں سے پکارا جاتا ہے, کبھی اس کے ڈریسز کے حوالے سے, کبھی یہ کیا کیا اس پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں, کبھی میل چائلڈ نہ دینے کی اس پہ اسے تانے دیے جاتے ہیں, کبھی اولاد نہ ہونے کے جرم میں اس پہ جو ہے تشدد کیا جاتا ہے, کبھی چولہے پھٹ جاتے ہیں, کبھی گیس کی جو ہے پائپ لیک ہو گئی اسے جو کچن میں وہیں پہ اسے مرنا پڑتا ہے. تو کبھی کراچی میں جس طرح پچھلے دنوں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کے ٹکڑے کر کے اسے دیگ میں ابلتے پانی میں اسے پکایا. تو اس طرح کے وائلنسز پاکستان میں. تو ابھی لاز پہ آتا ہوں. لاز پہ یہ ہے کہ لا اگینسٹ سیکچول ہراسمنٹ 2010 میں پاکستان کی اسمبلی نے بہت اچھا ایک قانون کوڈ آف کنڈکٹ بنایا, اور ہماری سیکشن 509 پاکستان پینل کوڈ اسے موڈیفائی کیا, اس کی جو پنشمنٹ انہانس کی. اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پورے پاکستان کے تمام اداروں کو, تمام این جی اوز کو, تمام کارپوریشنز کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ اپنے ادارے کے اندر ایک 3 رکنی کم از کم 3 رکنی کمیٹی بنائیں گے, اور ان 2 ارکان اس میں میل ہوں گے, 1 فیمیل ہوگی. تو اسی نسبت سے 2 فیمیل 4 مرد, 8 مرد 4 فیمیل, یعنی اسی 2:1 کی ریشو سے وہ جائیں گے, اور کمیٹی ہوگی. اور اس میں وہ کمیٹی کوئی بھی اگر کیس اس میں سیکچول ہراسمنٹ کا اس ادارے کے اندر سامنے آتا ہے تو وہ کمیٹی کے سامنے وہ باقاعدہ اس کوڈ آف کنڈکٹ میں ایک ہی چیز ڈیفائن کر دی گئی ہے, تو کس طریقے سے کمپلینٹ ہوگی, کس طریقے سے اس پہ ایویڈنس آئے گی, یہ ساری چیزیں کر آگے. پھر اگر ادارہ اس پہ ایکشن نہیں لیتا تو پھر آپ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس جا کے پٹیشن موو کر سکتے ہیں. پھر سیکشن 509 کے نیچے آپ جو ہے نا پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR درج کروا سکتے ہیں. تو یہ ہماری خواتین, بلکہ یہ پرسن کے لیے ہے, لیکن اس میں زیادہ پروٹیکشن ہماری خواتین کو ملی ہے. تو اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے لاز ہمارے پاس موجود ہیں. چائلڈ لیبر کی اگر بات ہم کریں, ہمارے پاس انٹرنیشنلی اگر دیکھیں ہم تو ILO کے کنونشنز ہیں ہمارے پاس, کنونشن نمبر 138, 182, اس کے علاوہ اور بھی کچھ کنونشنز ہیں جو کہ چائلڈ لیبر کو ڈیل کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس حوالے سے ECA امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 ہے. اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے الگ سے ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے, قانون ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی جی کون اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. تو ہمارے جو ڈائریکٹ ہماری امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں, پلر کی بات کریں, تو ہماری پولیس جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی, جو کہ ڈائریکٹ جب کسی بھی بندے کے اوپر یا بندی کے اوپر کوئی بھی تشدد, کوئی بھی واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اسے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے. نہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, نہ سائیکالوجسٹ جس کے پاس جانا چاہیے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ نے اطلاع دینی ہے, اطلاعی رپورٹ آپ نے درج کروانی ہے. اور یہاں میں اپنی پولیس سے بھی یہی میرا مطالبہ ہوگا کہ پولیس کو بھی بغیر ایل اجت کے سیکشن 154 کے نیچے سب سے پہلے اس مظلوم کی FIR کاٹنی ہے, یا رپورٹ فوراً سے کاٹ لینی, جو بھی اس کا جو پروسیس ہے دیگر وہ کر لینا ہے, لیکن اس میں ایل اجت ہمارے اداروں کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ ہمارا جو ضلعی انتظامیہ ہے, ہماری ڈویژنل انتظامیہ ہے, ہماری جب کوئی بھی لا بنتے ہیں تو اس کے بعد اس کے رولز بنتے ہیں, اور یہ ساری رسپانسبلٹی ہماری اسٹیٹ کی ہے. ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, ہماری مرکزی گورنمنٹ, ہماری ضلعی حکومتیں ہیں, ہماری ضلعی انتظامیہ, ان لوگوں نے جب لاز ہمارے بنتے ہیں تو یہ فلی رسپانسبل ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کریں, اور اس کی روح کے مطابق, نہ کہ اس کی روح کے اگینسٹ. تو اس لیے ہمارے ادارے باؤنڈ ہیں, ہم سارے اسٹیک ہولڈرز باؤنڈ ہیں کہ ہم سارے ان چیزوں کو دیکھیں. جب ہمارے لاز پہ امپلیمنٹیشن ہوگی نا جی, تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو کرائم ریٹ وہ نیچے آئے گا. اور یاد رکھیں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں, وقت کی بھی کمی ہے, چونکہ جب تک ہمارا استغاثہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, جب ہماری پروسیکیوشن ہمارا کیس صحیح طرح نہیں بنا رہی ہوتی, تو پھر آگے عدالتیں کچھ نہیں کر پاتی, چونکہ عدالتیں اپنی طرف سے کسی بھی بندے کو سزا نہیں دے سکتی. عدالتوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹس وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں مقدمے میں, جب لوپ ہولز ہو رہے ہوتے ہیں, سب نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر عدالت جو ہے نا جی وہ کسی طرح اپنی طرف سے سزا نہیں دے سکتی. تو اس لیے جو ہمارے تمام ادارے, تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام شہری ایکولی فوٹنگ پہ اس پہ کریں مل کے, تب جا کے ہم جو اپنی خواتین کو, اپنی تمام صنفوں کو مکمل پروٹیکشن فراہم کر سکیں گے. جی بہت شکریہ ادریس احمد صاحب, آپ نے بڑا تفصیلاً ان قوانین پہ بھی روشنی ڈالی اور ان عوامل پہ بھی نظر دوڑائی.
کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں.